الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری زندگی کے اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے. نیت جذبے کو کہتے ہیں. جذبے کو. یہ زندگی میں جذبوں پہ ہماری کتنی نظر ہے. زندگی میں جذبوں پہ ہماری کتنی نظر ہے. عمل سے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد اپنے جذبوں پہ نظر ہو کہ میری نیت کیا ہے. میں کس مقصد کے لیے چلا ہوں روحانی سفر پہ. میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے. ہر پل اپنے آپ کو تولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، ہر پل اپنے آپ کو. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو گمنام ہے. یہ میرے لفظ سدا یاد رکھیے گا. اور دنیا کا سب سے خطرے میں انسان وہ ہے جو نامور ہے، جس کو چار بندے جانتے ہیں، جس کی طرف چار بندوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں مسافے کے لیے، سلام کے لیے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ جا رہے ہیں. وہ بہت خطرے میں ہے. وہ بہت خطرے میں ہے. اور دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا. یہ چار بندے جانتے ہیں. اور جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کے چار بندے نہیں جانتے، اس کی نیتوں میں بہت زیادہ حفاظت رہے گی. وہ نیتوں کے کھوٹ سے بچا رہے گا. اور جس کی شہرت ہوگی وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مخلص ہوں. وہ نہیں کہہ سکتا مجھ جیسا آدمی میں ایک نمبر ہوں. وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا. بہت خطرے کی بات. مجھ جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا. موت کیا بنے گی؟ میں ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں، دکاندار ہوں یا ایماندار ہوں، یہ موت بتائے گی اس بندے کو جس کی شہرت ہو. جو گمنام آدمی ہے، جو گمنام آدمی ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں مخلص ہوں. مجھ جیسا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں مخلص ہوں. ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر. ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر. جتنا نیتوں اور جذبوں پہ نظر ہوگی، جتنا نیتوں اور جذبوں پہ نظر ہوگی، اتنا اللہ کی نظر میں یہ قیمتی بنتا جائے گا. اتنا اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت بنتی جائے گی. اتنا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور وقار بنتا جائے گا. اتنا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور وقار بنتا جائے گا. جتنا ہماری نظر اپنی نیتوں پہ ہوگی. فرمایا جو بندہ شربت کا گلاس یا جام اس نیت سے پیے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اگر وقت کے بادشاہ امیر المومنین اس کو پتہ چل جائے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو شراب والے کو مارے جاتے ہیں. اس کو وہ کوڑے مارے جو شرابی کو مارے جاتے ہیں. اس کی نیت اور جذبے کی وجہ سے. اس کی نیت اور جذبے کی وجہ سے. حالانکہ وہ تو شراب نہیں پی رہا. وہ شربت کو شراب کے جذبے سے پی رہا. جذبے کی یہ قیمت ہے. ہم کس جذبے سے گھر سے نکلے ہیں؟ ہم کس جذبے سے اپنے گھر میں رہ کے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں؟ ہم کس جذبے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم روزے دار ہیں؟ ہم کس جذبے سے کہتے ہیں کہ یہ نیک نہیں، یہ روزے دار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں، یہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے؟ کس جذبے سے؟ اللہ کے ہاں ہمارا جذبہ پرکھا جا رہا، پڑھا جا رہا. اللہ کے ہاں ہمارا جذبہ پرکھا جا رہا، پڑھا جا رہا. اگر تو ہم نے اپنے جذبے پہ پل پل نظر نہ رکھی، شاید عبادت میں، تسبیح میں، روزے میں، سجدوں میں بڑھ جائیں، آگے سے آگے بڑھیں. لیکن جب اختتام ہوگا
نتیجہ سامنے آئے گا تو اس وقت اللہ کہے گا تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا. ابو ہریرہ اس حدیث کو سناتے ہوئے 3 بار بے ہوش ہوئے ہیں جو ابھی میں سنا رہا ہوں. 3 بار. فرمایا شہید، عبادت گزار عالم، شہید عبادت گزار سخی، یہ 3 ہیں. سخی، عالم، شہید، یہ 3 ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے کس کے لیے عمل کیا؟ یا اللہ تیرے لیے کیا. میں نہیں، تو نے بندوں کے لیے کیا. بندے تجھے کہیں بڑا سخی تھا. تو نے بندوں کے لیے کیا کہ حضرت کا درس بڑا لاجواب تھا، علم بہت زبردست تھا. تو نے بندوں کے لیے کیا کہ اس بندے نے اللہ کی راہوں میں اپنا سر بھی کٹوا دیا. تو نے بندوں کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا. جا اس کا صلہ بھی انہی بندوں سے لے جن کے لیے تو نے کیا تھا. اگر ہم نے اپنے جذبوں پہ نظر نہ رکھے، خدمت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، پرانے ہوتے ہوئے اور پرانے ہوتے گئے اور پرانے ہوتے گئے، اگر ہم نے اپنے جذبوں پہ نظر نہ رکھی تو ہمارا نقصان اور گھاٹا آخری درجے کا اس وقت ہوگا جب ہم خوشحال ہو کے بہترین چال کے ساتھ جا رہے کہ ہم نے تو اتنی عبادت کی، اتنا کچھ کیا، اب دیکھیں آگے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا، اور جب آگے جائیں گے تو آگے سب راکھ ہوگا، سب مٹی ہوگا. اپنے جسم پہ نظر ہو پل پل، اپنے جسم پہ نظر. یہ مجھے آج خیال کیسے آیا؟ آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس لیے مجھے اس کا آج کا یہ موضوع اس لیے ہے. میں افطار کے بعد، نماز مغرب کے بعد اس سیڑھیاں پر چڑھ رہا تھا اس قاسم حال کی. میری طرف جب بھی آتے ہیں لوگ مصافحہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں. اصول ہے مجمع زیادہ ہو تو ہاتھ نہ ملایا جائے، سلام کیا جائے. بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے حکم ہے کھانا کھانے والے کو ہاتھ نہ ملایا جائے. کتنی زندگی کی مصروفیتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کو ہاتھ نہ ملایا جائے. ایک بندے نے ہاتھ آگے کیا، اب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس نے بہت حقارت بھرے انداز میں ایک سخت لفظ کہا مجھے، بہت سخت لفظ کہا. میں سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے، میں نے اسے ہاتھ ملایا، سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ تیرے اندر کیا بیتی؟ کیا تولا ماسا اوپر ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا. اب تیرا جذبہ کیا ہے؟ اب تیری نیت کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے کر رہا، مخلوق کے لیے کر رہا؟ راستے میں چلتے چلتے لوگ موٹر سائیکل روک لیتے ہیں، پھر موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ایک سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ادھر 2 منٹ بات تو سن لے. گاڑی لگا کے ایک طرف پہ، خواتین بھاگتی بھاگتی آتی ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، 2 منٹ صرف بات سن لیں، ہم وہاں سے آئے ہیں. اگر میں نہ سنوں تم مغرور، کوئی نہیں کہے گا یہ ہے مجبور. ہمیں پل پل زندگی کے کن مراحل سے گزرنا ہے، اور وہاں اپنے جذبوں پہ ہر پل نظر ہو، ہر پل نظر ہو. یوں کہا جو بندہ یہ اپنے اندر سے پوچھے کیوں دوسروں کے لیے ساری دنیا میں جنگ ہوگی، تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. فرمایا 3 رشتے ایسے ہیں جو کیوں کر سکتے ہیں، ایک استاد کا، ایک ماں باپ کا، ایک مرشد کا. یہ کیوں کہہ سکتا ہے، اس کو کیوں کہنے کا حق ہے. اور میں جو بندہ اپنے لیے کیوں کہے، تو نے ایسا کیوں کیا تھا، تو نے یہ کیوں کہا تھا، پر میں ساری دنیا کی جنگ ختم ہو جائے گی. اپنے جذبوں پہ ہر وقت نظر ہو، تھوڑا عمل بھی پہاڑ بن جائے گا، تھوڑا عمل بھی پہاڑوں سے بڑھ جائے گا. اور اگر جذبوں پہ نظر نہ ہوئی، جذبوں پہ نظر نہ ہوئی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. میں نے ایک درویش کو دیکھا، مجھے وہ اس کا عمل نہیں بھولتا. ہر عمل کے بعد کہتے تھے، ہر دعا منگواتے تھے نا، کہتے تھے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، کیا پتہ میرا ایمان چلا گیا ہو۔ ان کا وہ 2-3 دفعہ یہ عمل کرتے میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ یہ عمل کیوں کر رہے؟ اب جو انہوں نے جواب دیا وہ غور سے سنے۔ انہوں نے جو جواب دیا غور سے سنے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا پتہ میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا، کوئی لفظ نکلا، کوئی نیت کا کھوٹ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی خرابی ہوئی، اور میرا ایمان مجھ سے چلا گیا۔ اس لیے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہ کب کے کافر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ایمان چھن چکا ہوتا ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے کسی بول، کسی عمل، کسی چیز کی وجہ سے ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پر میں ہر وقت ایمان کی تجدید کرتا ہوں، میں ہر وقت ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اللہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے، میرے کسی چیز سے، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی، وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، نماز میرے منہ پہ نہ مار دیا۔ ہر پل اپنے جذبے پہ نظر، میں کیوں کر رہا ہوں، میرا مطلوب کیا ہے۔ مجھے اس وقت فکر لگی تھی، آج بھی میں نے پوچھا چائے کی کوالٹی کیا ہے، سالن کیسا ہے، کہتے ہیں چنے پکے ہوئے تھے بڑے لاجواب۔ میں نے پوچھا، ابھی ہم مشورے میں عشاء سے پہلے بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد روزانہ، کہ چائے لسی تھی یا چائے تھی، کھانا کیسا تھا، کھجوریں کیسی تھیں، چیزیں۔ مجھے وہ فکر تھی، میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اس نے مجھے بڑے خطرناک الفاظ سے کہا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ ہاتھ کہہ رہے نیچے اتر کے ہاتھ مجھے ملا، جلدی کر۔ پھر میں سیڑھیاں نیچے اتر آیا، پھر میں اس کو ہاتھ ملایا۔ مجھے فکر مہمانوں کی ہے، اور یہ میرے ساتھ آج نہیں ہوا، بارہا ہوا۔ پل پل اپنے آپ کو پڑھتے رہے۔ ہر بندہ خطرے میں ہے، مجھ جیسا تو بہت زیادہ ہے، ہر بندہ خطرے میں۔ اپنے جذبوں پہ ہر پل نظر رہے۔ میں نے ایک درویش کا ایک قول پڑھا تھا، پھر اندرون سندھ میں اس درویش کا مزار ڈھونڈا، پھر ان کے مزار پہ جا کے شکریہ ادا کرایا، ایک صرف بول کی وجہ سے۔ اور میں اکثر بیان کرتا ہوں، روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، اور انسان کی نیت کے بدلتے ان کے مزار پہ جا کے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کے ملفوظات پڑھے ہیں، ہمارے پاس چھپوانے کے پیسے نہیں۔ میں نے کہا میں چھپوا دوں گا لاہور سے، اس میں میرا کہیں نام بھی نہ آیا۔ اللہ والی باتیں تھی۔ پل پل اپنے آپ کو پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، بس یہ پڑھتے 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 بس موت آئے اور یوں چلے جائے۔ میں عبادت کر رہا، میں تسبیح کر رہا، میں سخاوت کر رہا۔ میں نے کہا نا، 3 رشتے ایسے ہیں جن کو حق ہے، وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا تیرے اوپر خرچ کیا۔ ماں باپ نہیں کہتے کہ بیٹا تم نے اتنا خرچ کیا تمہارے اوپر۔ 3 رشتوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے روزوں کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، تسبیح کی توفیق دی ہے، یکسوئی کی توفیق دی ہے، ہمیں اللہ پاک نے اگر دی ہے تو یاد رکھیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ پل پل یہ سوچیں کہ میرا اگلا لمحہ کیسا ہوگا، کہیں یہ توفیق مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ عنایت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ عطا مجھ سے چھن نہ جائے۔ پل پل پوچھیں، لمحہ لمحہ پوچھیں اپنے آپ سے، اپنے من سے۔ ساری جنگیں اندر کی خود لڑنی ہے، پھر سنیے، ساری جنگیں اندر سے خود لڑنی ہے۔
1988 میں یا 86 میں میں ایک سفر میں تھا، رمضان تھا. وہاں ایک وقت کے بہت بڑے درویش، ان کی بات، وہ تشریف لائے، ان کی بات سننے کو ملی. ایک بندہ ان سے کہنے لگا دعا فرمائے میں مر جاؤں. انہوں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا یہاں، ہاں. انہوں نے پوچھا تو کیوں چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ اس نے کہا جی سارا دن کبھی حلال کبھی حرام، کبھی جائز کبھی ناجائز، کبھی فرما برداری کبھی نافرمانی، کبھی اس کا خطرہ کبھی اس کا خطرہ، کبھی ماں کی عزت کبھی باپ کی عزت، کبھی کسی کا جھگڑا کبھی کسی کی لڑائی، روزی کا فکر، گھر کا فکر، صحت کا فکر، بچوں کا فکر، یہ اس نے گنوائی ساری چیزیں. بہت ساری مجھے بھول گئی ہیں. وہ دعا کریں میں مر جاؤں. میں تو دعا نہیں کروں گا. اور یوں کہا میں تو یہ چاہوں گا تو 27 دفعہ روز مرے. 27 دفعہ مرے. وہ کیا؟ وہ کیسے؟ کبھی چوٹیں لگیں دل کو، کبھی ناگواریاں ہوں، کبھی ادھر کا مسئلہ. یہ ہر وقت مرنا ہی تو ہے. یہ دل کا ٹوٹنا، یہ جذبوں کا ٹوٹنا، یہ چاہتوں کا ٹوٹنا، یہ مرنا ہی تو ہے. میں تو یوں چاہوں کہ 27 دفعہ تو روز مرے، 27 دفعہ روز مرے، اور اس مرنے پہ اللہ کو تیرے اوپر ترس آئے اور اللہ تیری دنیا آخرت بنا دے. اس نے انہیں دیکھا نا ایسے، مجھے آج بھی اس کی آنکھیں یاد ہے. ہاں تھا پٹھان تھا نا اس میں. کیا خبر ٹھیک تھا. یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہے. یہ بات زبردست ہے. دا خبرات ہمیں تو پل پل مرنا ہے، پل پل مرنا ہے. اور وہ کیا؟ اپنی ذات سے جنگ لڑنی، اپنی ذات سے جنگ لڑنی، اپنی ذات سے. اس دن ایک بندہ میرے آیا، پاؤں پڑ گیا. میں تو بھائی اللہ کا نام کیا کرتے ہو؟ اللہ کا میں آپ کے ہاں چودھری بن کے آتا تھا، جب بھی آتا تھا. پھٹا، پریشان، مشکلات مسائل میں گھرا ہوا ہوں. بعد میں پتا چلا کہ میں جتنا بڑا ہوں فقیر بن کے جاؤں گا تو کچھ حاصل کر کے آؤں گا. میں تو خود فقیر ہوں، میں تو خود منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی تو جہاں کا امیر ہے. جتنی بڑی عبادتیں تسبیحاں کر لیں، ہمارے دل میں انگریز کے خلاف، یہودی کے خلاف، عیسائی کے خلاف، سکھ کے خلاف، ہندو کے خلاف، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، ملحد، منکر، کیمرزم، سیکولر، فلاں، اس کے خلاف اتنا ذرہ بھی حقارت نہ آئے. حقارت نہ آئے. جتنی بڑی عبادت کر لیں حقارت نہ آئے. اگر منہ سے بے ساختی میں کوئی نکل بھی جائے تو بعد میں اس پہ استغفار کرے. بے ساختگی میں اس میں استغفار کرے. اگر حقارت آ گئی کچھ نہ بچا ہمارے پاس. میں نے کہا نا اصل تو انت ہے نا. کئی میرے پاس کیس آئے، 20 سال 30 سال کے بعد آیا ہوں، پیسہ بھیجتا رہا دبئی میں، خلیج میں، فلاں ملکوں میں. جب یہاں آیا ہر چیز مٹی تھی. سالے کھا گئے، بیوی کھا گئی، بیٹے کھا گئے، ان کے نام کراتا رہا. یہ واقعات میری زندگی گزرتے سن کے میری زندگی گزری ہے کہ وہ جائیداد انہوں نے مجھے کہا ہم نے اتنی جائیداد لے لی، یوں مال لے لیا. یہاں آیا تو وہ جائیداد اگر تھی بھی صحیح وہ سب ہضم کر گئے. یہ واقعات مجھے اکثر سننے کو ملتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کے پاس بھیجتے رہیں 30 سال کے بعد جائیں تو کہے گا سب کچھ تھا ہی کچھ نہیں. یہاں کا مقروض امیر ہو سکتا ہے، یہاں کا فقیر امیر ہو سکتا ہے، یہاں کا منگتا مالدار ہو سکتا ہے، یہاں کا مریض صحت یاب ہو سکتا ہے، وہاں کا منگتا رہے گا. وہاں کا منگتا رہے گا. خطرے میں ہے پل پل. اور اتنے بڑے خطرے میں ہے جس کا گمان اور خیال نہیں. اور اس اندر کے نفس نے ہمیں تسلیاں دی ہوئی. اس لیے فرمایا المومن بین الخوف والرجا. کہا مومن کسے کہتے ہیں؟
تو آج اس کے اندر دو علامتیں، آج مومن کی علامتیں بتا رہا ہوں. یہ علامتیں آل رسول نے بتائیں، اصحاب رسول نے بتائیں، خود اللہ اس کے حبیب نے. مومن کسے کہیں گے؟ جس کے اندر دو علامتیں ہیں. خوف اتنا ہو کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا، میرے جرائم اتنے ہیں. یہ خوف ہے، ہر وقت خوف. اور رجا، امید، امید ایسی ہے کہ انشاءاللہ اس کی شان کریمی کا کرم ہوگا اور کوئی بخشش کا سامان ہو جائے گا. بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان، اس کا نام مومن ہے، اس کا نام مومن ہے. بڑی باریک بات ہے اور بڑی کام کی بات ہے. آپ مخلصین کا مجمع ہے، ہر پل خوف ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے میں جا رہا ہوں. آگے گیا تو پتہ چلا کہ میری 30 سال کی کمائی جو میں نے باہر سے بھیجی تھی وہ تو مٹی ہو گئی، تو خالی ہو گئی. 1998 میں سریا باندھ رہے تھے، سریا کا جال، تو اس نے نا وہ لال رومال پہنا ہوا تھا سعودی عرب والا. میں نے اسے رومال سے پہچانا، ایک اس لال رومال سے، دوسرا وہ ایک لفظ کہتا تھا الطول. الطول کہتے ہیں سیدھا. وہ کہتے ہیں نا استاد جی یہ سریے کا جال کیسے باندھا کر الطول. میں نے کہا استاد اس کو سریے کی ڈرائنگ بنانے والے کو، میں کہ کوئی باہرلے ملک رہے ہو، خیر ساری زندگی وہاں گزری. اچھا وہ بیچارہ 10 روپے کا محتاج ہوتا تھا، چائے پینی ہے، سگریٹ بھی اس نے پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، محتاج ہوتا تھا. کہنے لگا ساری زندگی کی کمائی سارے آپ نے کھا گئے، اب انہوں نے مجھ پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز میری ختم ہو گئی ہے، بس سرمایہ سر ختم ہو گیا. مومن ہمیشہ اسی امید اور خوف کی دنیا میں، اسی کشتی میں رہتا ہے. پار لگ جائے یا پھر کشتی ڈوب جائے، مجھے کوئی خبر نہیں. اپنے ذکر میں، اپنی تسبیح میں، اپنی عبادات میں، اپنے معمولات میں، اپنے الفاظ میں، پل پل میں، پل پل میں نے کون سی کیفیتوں میں رہنا ہے، اور لوگوں کے لیے ہر پل میں کوشش کروں گا. کیا پتا اس کی کون سی مجبوری ہوگی، یہ اس کا معاملہ ہوگا، یا کیا پتا اس سے پہلے یہ 100 عیبوں میں تھا، 99 ختم ہو گئے، باقی ایک رہ گئے. اس سے پہلے 100 تھے، 99 ختم ہو گئے ہیں، باقی یہ ایک رہ گیا ہے. پھر تو اس کی بڑی ہمت ہے. درویش جا رہے تھے تو ایک بزرگوں کی اولاد تھی، بزرگوں کی اولاد، تو انہوں نے کہا حضرت ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اچھا ہاں بھائی ان کو سلام کرتے جائیں. وہ تھی ان کے بڑے اللہ والے تھے، وہ کتے اور ریچھ لڑاتے تھے، کتے اور ریچھ، انہوں نے بڑے بڑے کتے پالے ہوئے تھے. اب انہیں پتا چلا کہ یہ درویش آ رہے ہیں مجھے ملنے کے لیے، تو ادھر سے یہ گئے ان کے ڈیرے کی طرف جہاں کتے بندے ہوئے، ادھر سے وہ آئے. تو انہوں نے جا کے ان کو ادب سے سلام کیا، ان اللہ والوں نے. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو کتے باندھے ہوئے ہیں. کہنے لگا پھر تو ہم سے بڑا اونچا ہے، ہم سے یہ ایک کتا نہیں باندھا جاتا، تو نے کئی کتے باندھے ہوئے ہیں. یہ دل کی طرف اشارہ کیا، یہ نفس اور شیطان کا کتا، ہم سے تو یہی نہیں باندھا جاتا، تو بڑے کتے باندھے ہوئے ہیں. یہ سفر زندگی کا جو ہم چل رہے ہیں زندگی کے سفر میں، یہ میں وہ سفر بتا رہا ہوں جو سوئی دھاگا ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نہ ہو جائے. ہم چینی کی بوری رکھ کے سائیکل بائک کے پیچھے گئے، گھر جائے تو خالی تھی، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، اور وہ سب گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. میں نا اسلام آباد سے آ رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے ایک مخلص تھے باری صاحب. تو وہ ان کی گاڑی تھی، سخت گرمی تھی،
اسلام آباد موٹر وے اس وقت نئی نہیں بنی تھی، تو گاڑی پوری سپیڈ سے چل رہی تھی، آگ تھی. اچھا جو گرل تھی جس سے اے سی کی آواز ہوا آتی تھی اس سے ہاتھ لگاؤں تو بہت ٹھنڈی. میں پریشان، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا حضرت میری گاڑی میں بیٹھ جائے. ان کی گاڑی پرانی تھی، کہنے لگے جی میری پرانی گاڑی ہے اگر قبول کر لیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اچھا پتا انہیں بھی تھا جو کہانی ہے، گرمی تھی. آخر میں نے کہا شیشہ کھول دیں، چلو گرم ہوا آئے تو ہوا تو آئے، تو حبس ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کو بتایا نہیں، مناسب نہیں سمجھا. میری گاڑی کے جو دروازوں کے ربڑ ہوتے ہیں نا، جو دروازوں کے ساتھ لگ کے باہر کی ہوا کو روکتے ہیں، وہ ربڑ کمزور ہے. اے سی اپنی پوری طاقت سے اندر ٹھنڈک پھینک رہا ہے، لیکن باہر کی گرمی کی طاقت اتنی ہے کہ اے سی کی ٹھنڈک کو اٹھا کے اس نے خود ختم کر دیا. ربڑ کمزور ہے. جو ربڑ لگے ہوتے ہیں جو دروازے کو چپکاتے ہیں اور باہر کی گرم ہوا اندر نہیں آنے دیتے، اندر کی ٹھنڈی ہوا باہر نہیں جانے دیتے، وہ خراب ہے. کہیں ایسا نہ ہو اے سی بھی چل رہا ہو اور ربڑ کمزور ہو، اکھ بھی سجاک رہ گئی، لیوا بھی بلدا رہ گئی، اٹا مٹورے چومل بھی نکلتا رہ گئی. اوہ بڑی پرانی بات کہی میں نے ایک بابے کی. آنکھیں بھی جاگتی رہیں، اکھ بھی سجاک رہ گئی، دیوا بھی بلدا رہ گئے، چراغ بھی چل رہا تھا، پر مٹکے میں سے آٹا بھی نکلتا رہا. کیوں نکلتا رہا؟ آنکھیں بھی جاگ رہی تھی، چراغ بھی چل رہا تھا. مٹکے میں آٹا رکھتے ہیں وہ بھی نکلتا رہا، اور میں نے جب مٹکے میں ہاتھ ڈالا مٹکا تو سارا خالی تھا. ایک ہے حال، ایک ہے معال، انجام، کہ میں انجام میں جب جاؤں گا تو میں خالی ہاتھ ہوں گا. اس نے فرمایا حدیث میں، آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ ایک لفظ فرمایا، وہ شخص سب سے زیادہ، وہ لفظ میں آپ سے پوچھوں گا. میں یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو پہاڑ کے بقدر نیکیاں لے کے آئے گا. کون سا لفظ ہے حدیث میں؟ غریب، مفلس، جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. حق لینے والے آئیں گے، کسی کی زمین ماری، کسی کا پیسہ لیا، کسی سے کہا ذرا بیلنس دے دینا، کسی سے روپیہ، کسی سے چیزیں لے کے کھا گیا. پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. حقدار آئیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، اور پھر اس کے حقدار ابھی موجود ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال کے پھر گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا. دنیا کا مفلس میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اپنے حقوق اور معاملات کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنے لین دین پہ نظر نہیں رکھتا، جو حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر نہیں رکھتا. ہمیں بہت دیکھنا ہے، ہمیں بہت دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں روحانیت کے سفر میں اپنی مال پونچی بچا کے جانا ہے. ایک ہے مال کا کمانا، ایک ہے بچانا. بچانا اصل ہے، بچانا اصل ہے. کمانے کے بعد بچانا، یہ میں بچانے کی تدبیریں، یہ بچانے کے انداز، یہ بچانے کے گر اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اگر ہم نے یہ بچا لیے، زندگی میں انشاءاللہ دولت مند جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عروج کمال پا کے جائیں گے، اور اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے ورثے چھوڑ کے جائیں گے. اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے کیا ورثے چھوڑ کے جائیں گے، بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے اپنی نسلوں کے لیے. اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے. اگر ہم نے یہ چیزیں پالی اور ان چیزوں پہ نظر رکھ لی، ان احتیاطوں پہ نظر رکھ لی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہر پل اپنے جذبے پہ نظر. خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا، خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا ہر وقت اپنے جذبے پہ جذبے پہ جذبے پہ نظر ہو. اور جتنا جذبے پہ نظر ہوگی، اپنی نیت پہ نظر ہوگی. میں کسی کی نیت کو کیسے تول سکتا ہوں؟ میں وہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ کھوٹا ہے، پر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا. ہاں، یا تو مجھے کشف کی نظر مل جائے، ایسی نظر کشف کی کہ میں اندر دل پڑھ لیتا ہوں، قبروں کے حال پڑھ لیتا ہوں، دلوں کے حال پڑھ لیتا ہوں. یا تو کشف کی نظر مل جائے. پھر اگر کشف کی نظر نہیں ملی تو پھر مجھے
لوگوں سے بہت درگزر کرنا ہوگا اور اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہوگی کہ میرا حال کیا ہوگا اور میری حالت کیا ہوگی. انشاءاللہ کامیاب لوٹیں گے. ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ کیری ڈبے نے جانا تھا حویلی. ٹھیک, حویلی جانا تھا. تو ہمارا ایک جوان ہے, اس نے گاڑی موت کے کنویں میں چلانے کی مشق کی ہوئی ہے, تیز چلانے کی. کہنے لگا بھائی ادھر بات سن, گاڑی کیسے چلائے گا؟ اس نے کہا جی پہلے میں سٹارٹ کروں گا. وہ بھائی کیا کرتا ہے, ایسی گاڑی نہیں چلاتی, 40 سے اوپر نہیں جاتا. ٹھیک ہے, پھر اس کو ہدایات یوں دی, یوں دروازہ رکھنا ہے, یوں کرنا ہے, ایک ایک چیز ایسے کرنی ہے. وہ بھائی بات سن ادھر آ, ان کو کلمہ پڑھ کے دے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میاں صاحب اور انصاری صاحب دونوں کو ہم نے ہدیہ کیا. تو ہدایات دے رہے ہیں بڑی مشکل سے, اس نے رکھا گیئر میں, اڑائی, وہ گاڑی حویلی میں لے کے آ گیا. تو زندگی کی گاڑی چلانے میں ہمیں اس کی بہت سی چیزیں دیکھنی ہوگی, اس کا پانی, اس کا ٹائر, اس کی ہوائیں, اس کی چیزیں دیکھنی ہوگی. اگر نہ دیکھی تو گاڑی راہ میں اٹک جاتی ہے, راہ میں اٹک جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاص والا بنا دے اور مخلص بنا دے, ایسا جس کے اندر للہیت ہو اور جو ہر پل اپنے آپ کو تولتا رہے, تولتا رہے, تولتا رہے, تولتا رہے. آمین. آج کوئی ترتیب بدلی ہے. کچھ حضرات کی چاہت تھی کہ حضرت جو بڑوں نے آپ کو توجہات اور اجازتوں کی دولتیں دی ہیں, تو میں ڈاکیا ہوں, پہنچی سرکار تو ہوں نہیں. جو بڑوں نے آپ کو اجازتیں اور روحانیت کی دولت دی ہے, وہ ہمیں اپنی نگرانی میں بیٹھ کے وہ عمل کرائے جائیں. تو ہم نے طے کیا ہے کہ آئندہ سوال و جواب کس دن ہوں گے؟ اتوار اور بدھ کے دن سوال و جواب کی نشست ہوگی, ہر اتوار اور انشاءاللہ بدھ کے دن. اور باقی دنوں میں ہم بیٹھ کے پوری توجہ سے ایسے وظائف کریں گے جس سے دنیا اور آخرت میں حیرت انگیز کائنات. آج ایک کال آئی, آپ نے بھی سنی ہوگی, نیٹ پہ بھی پڑی ہے. 2009 میں ایک خاتون کی کال آئی, میری آپ سے ملاقات ہوئی. ایک کمرے کا گھر تھا, میں, میری بہن اور والدہ لوگوں کے کپڑے سی کے گزارا کرتے تھے. آپ نے ہمیں بتایا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پڑھو. کہا ہم نے جو اس کو پڑھا اور یقین سے آج دبئی میں گھر ہے, کوٹھیاں بنگلے ہیں, بھائیوں کی عمر حج ہے, اور پھر کیا سے کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سے اس جو ہمارا ابھی درس ہے, اس کی دعا کے بعد جو ہمارے اجتماعی طور پہ ہم بیٹھ کے سوال و جواب ہے, تو ہفتے میں 2 دن سوال و جواب کی نشست رکھیں. ایک دن یہ پڑھیں, پھر اس کے اگلے دن یا مسبب الاسباب وہ پڑھیں, پھر اس کے اگلے دن, اور اس طرح عمل اجتماعی بیٹھ کے اپنے غموں, اپنے دکھوں, اپنی آنسوں, اپنی مرادوں, اپنی اللہ کے خزانوں سے لینوں, یہ سارے درد سامنے رکھ کے ہم یہ پڑھیں اور پھر بیٹھ کے دعا مانگیں. کیا رائے ہے آپ کی؟ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو لائف رکھیں گے ساتھ, پوری دنیا ہمارے ساتھ رہے گی. یہ عمل بیٹھ کے اگر ہم کریں, اس سے انشاءاللہ تعالی آئے ہیں تو مرادیں پا کر جائیں گے, آئے ہیں تو اس کے خزانے سے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ملے گا. مقبولیت کی راہیں, مقبولیت کے راستے, مقبولیت کی راتیں, اور قبولیت کا مسافروں پردیسیوں کا, اور ایسا مسافروں پردیسیوں کا طلب والا مجمع, طلب والا جو طلب سے بے چین اور بے قرار بیٹھا ہے. آپ وہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے. تو یہ بے چین بے قرار لوگ جب بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں فریادیں کریں گے درد سے, اللہ کے خزانوں میں ایک دم ہلچل مچ جائے گی, ہلچل مچ جائے گی. کیا رائے آپ کی؟ تو آج حروف تہجی کا ہمارا آج کا جو ہے وہ حروف تہجی کا سا ہے, اور سا قرآن میں 1405 مرتبہ آیا, 1405 مرتبہ آیا. اس پہ اپنی دل کی آسیں, امیدیں حرف سا کو پڑھتے ہوئے اپنی لکھیں گے, لکھنا شروع کریں. آسیں, امیدیں, فریادیں, درد, درخواستیں لکھنا شروع کریں.